اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ایک بہترین بات آپ کو بتاؤں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجذوب بزرگ رہے ہیں۔ ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو قید میں رکھے ایک جھوپڑی میں، نہ لوگوں سے ملاقات کرتے، نہ زیادہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ تعریف اپنی آپ کی پسند کرنا یہ بھی نفس کی خواہشات میں سے، نفس موٹا ہو جاتا ہے لوگ جب زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، آدمی کے اندر غرور اور تکبر بھی آتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے کا جو گورنر تھا، حاکم تھا، وہ بہت سخت بیماری میں مبتلا تھا، لا علاج بیماری تھی، کئی اطباء حکماء علاج کر کر کے تھک چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جھوپڑی میں ایک شخص آتا تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس حاکم کے ہاں بھی جایا کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے حاکم گورنر سے کہا کہ میں ایک درویش کو جانتا ہوں جو فلاں جگہ جھوپڑی میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کے لیے وہ کچھ علاج دے دیں۔ حاکم نے کہا بڑے بڑے حکیم اور طبیب عاجز آ گئے ہیں، اب کسی فقیر درویش کی کیا بات۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے مصافحہ کیا اور اپنا پانی پیا ہوا اس کو دیا یا دم کیا۔ وہ واپس اپنے مقام تک آنے سے پہلے اپنی لا علاج بیماری سے شفا یاب ہو چکا تھا۔ الحمدللہ۔ ہاں، شفا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر ذریعہ کسی کو بھی بناتا ہے۔ اس حاکم کے دل میں ان کی بڑی عزت ہو گئی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا اتنے زمانے سے ہمارے علاقے میں ایک ایسے مستجاب الدعوات بزرگ موجود ہیں اور ایسے پہنچے ہوئے سالک موجود ہیں جن سے ہم ہی واقف نہیں تھے، جن کی دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ لا علاج مرض میرا صحیح ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو لے جا کر کے ان کو بڑی عزت دی، بڑے تحفے دیے، اور اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ اس جھوپڑی میں اور اس خیمے میں نہیں رہیں گے، آپ چلے علاقے کی سب سے بڑی جامع مسجد میں آپ امامت فرمائیں گے اور پوری مخلوق آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گی۔ آپ نے بہت منع کیا کہ مجھے رہنے دو میرے حال پر، وہ نہ مانے، اصرار کیے، سبوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے قبول کر لیا۔ بات مشہور ہو گئی کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے ولی رہتے ہیں، کامل بزرگ ہیں، جن کی دعاؤں سے، جن کے دم سے حاکم وقت کو صحت یابی ہو گئی، سب جگہ بات پھیل گئی، افواہ ہو گئی۔ دوسرے دن جمعہ کے دن بھیڑ اتنی کثرت سے تھی کہ لوگ سڑکوں پر بھرے ہوئے تھے کہ اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے یہ اللہ والے جن کی کرامتوں کا شہرہ ہو چکا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زندگی بھر اپنے نفس سے مقابلہ کرتے رہے، کبھی شہرت کو پسند نہیں کیا، کبھی اپنی تعریفوں کو نہیں پسند کیا، تو آج آپ کو ایسا لگنے لگا کہ لوگ آج مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، سروں پہ بٹھا لیں گے، پلکیں بچھا دیں گے۔ یہ سب ہوتا ہی ہے دنیا کے ساتھ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرعی اعتبار سے یہ کام کیسے ہیں، کیا ہیں، اس پر کچھ لوگ بات کریں تو ان کی مرضی، لیکن اولیاء وقت وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس جہاد میں مصروف ہیں نفس کے۔ شہر کی ایک طوائف تھی، بدنام زمانہ عورت، اس کو آپ نے کچھ پیسے دیے اور ایک لکڑی دی، کہا کہ کل جب میں جمعہ میں جا رہا ہوں تو آ کر کے تم مجھے لکڑی دے دینا، اور یہ کہنا کل رات تم میرے گھر یہ بھول آئے تھے یا یہ مجھے دے چکے تھے، واپس لے۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد تک پہنچ رہے تھے، بھیڑ اتنی تھی کہ لوگ جوق در جوق آپ سے مصافحے کے لیے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ عورت تیز آواز سے پکارتی ہے، کہا کہ فلاں سنو، کل رات تم یہ لکڑی میرے ہاں چھوڑ آئے تھے، یہ لے لو، واپس تمہاری ہے۔ اور علاقے کے لوگ اس طوائف کو جانتے تھے، بدنام زمانہ تھی، سبوں نے کہا کہ شبلی کا اس عورت کے گھر کیا کام رہا ہوگا۔ بس یہی بدگمانی تھی لوگوں کی کہ یہ بنا ہوا درویش ہے اور راتوں پہ جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ایک عورت آ کر کے اب اس کو واپس کر رہی ہے۔
सबों ने उसी वक्त पत्थर मारना शुरू किया और सब भीड़ छट गई। कुछ लोगों ने आपके जुब्बे फाड़ दिए, कपड़े फाड़े, मस्जिद तक जाने नहीं दिया गया आपको, और आप वापस आ गए और अपने खीमे में आकर के खूब हंसने लगे और कहा, ऐ नफ्स, आज मैंने तुझे ज़ेर कर दिया। तू तारीफ़ों के बहुत आला सतह पर पहुंच चुका था, लोग तुझे बहुत चाह रहे थे और तू खुश हो रहा था, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि लोगों ने तेरे कपड़े फाड़ दिए, तुझे बेइज्जत कर दिया। तो नफ्स के साथ जिहाद उन लोगों का ऐसा होता था कि हम ज़िंदगी में जो भी बुरी चीज़ें होती हैं उसका सारा इल्ज़ाम शैतान के ऊपर रखते। फजर में नहीं उठा, शैतान सुला दिया, फला गुनाह कर लिया, शैतान ने करवा दिया। शैतान तो करवाता ही है, उसकी वो फितरत है, शैतान बुराइयों की तरफ ही ले जाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक बहुत ही बड़ा सवाल ये होता है कि पूरी दुनिया को बुराइयों की तरफ शैतान ले जाता है, तो शैतान जब अभी अच्छा ही था, यानी जब मलाइका के साथ रहता और अल्लाह की इबादत करता था, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद रब तबारक व तआला ने सबको, फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि सजदा करो ताज़ीम का आदम को। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। जब याद करो, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने जा रहा हूँ। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया फस्जुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, शैतान के। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हर एक को जब शैतान ही बहकाता है, शैतान ही गुमराह करता है, तो उस इब्लीस को किसने गुमराह किया था उस वक्त, जबकि शैतान अभी तस्वुर ही नहीं था उस वक्त। शैतान तो सजदा ना करने की वजह से शैतान हुआ है ना, उसका नाम तो अज़ाज़ील है। वो अज़ाज़ील था, इबादत गुजार था, उसके सजदे बेशुमार थे। वो आदम अलैहिस्सलाम की बेहुरमती करने के बाद और अपनी अकड़ और अपनी अना की वजह से उसको शैतान कहा गया। तो शैतान बाद में हुआ, लेकिन उसको किसने गुमराह किया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं नफ्स अम्मारा, जिसने शैतान को भी गुमराह किया, जो नफ्स हमारे साथ आज है। सूफिया इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बातें मुझे याद है मेरे अजीज़ों। वो दुनिया से दूरी के लिए और हर तरह की गहमा गहमी से अपने आप को रोकने के लिए जब किसी गार में चले जाते, किसी गैर आबाद इलाके में चले जाते, ऐसी जगह जाते थे जहाँ कोई पहुँचता भी नहीं था। देखें आज भी बहुत सारे औलिया कामिलीन ऐसी जगहों पर आराम फरमाए, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई समंदरों के बीच में, ऐसी जगह वो क्यों जाते थे? ताकि लोग वहाँ पर ज़्यादा ना आ सकें, हम दुनिया से दूर होकर अपने मौला से अपने ताल्लुकात को ज़्यादा करें। ये और बात है कि उनके विसाल के बाद अल्लाह ने उनकी मोहब्बत पूरी दुनिया के दिलों में डाल दी। लोग जोक दर जोक आज उनके पास जाते हैं। हज़रत ख्वाजा रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक मैंने सुना था, ये बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के। ये इबादत में मसरूफ़ रहे और एक गार में जाकर अकड़ू होकर बैठ गए। अकड़ू कहते हैं दोनों घुटने उठाकर पंजों के बल बैठ जाना, यानी पिंडली और रान दोनों मिली हुई, इस तरह से अकड़ू बैठ जाना और उस तरह बैठे रहे, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे। ये रिवायत बयान करने वालों ने फरमाया है कि तकरीबन इस कैफियत पर आपके 11 साल गुजर गए थे, 11 साल गुजरे थे। अब वो सूफिया इकराम की ज़िंदगी है, आप इसमें अकल के घोड़े न दौड़ाएं कि वो क्या खाते थे, कब हाजतों पे जाते थे। जिसकी ग़िज़ा ही ज़िक्र इलाही हो जाए उसके लिए कोई हाजतों की ज़रूरत नहीं रह जाती। कि जिसने अपने रूह की ग़िज़ा अल्लाह के ज़िक्र को बना लिया, फिर जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल 11 साल के बाद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आप अपने गार में खड़े हुए थे, तब आपकी पिंडलियों का और रानों का गोश्त मिल चुका था, चमड़ियाँ मिल गई थी। जब आप खड़े हुए तो दोनों चरचराते हुए फट गए थे और खून जारी हो गया। तो ये इतना लंबा अरसा वो मुजाहिदा करते थे, क्यों? इसको कहते हैं ज़ुहद।
ہر اس چیز سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے جس کی نفس خواہش کرتا ہے۔ نفس ہمارا آج کیا چاہتا ہے؟ عیاشی چاہتا ہے، آرام پسندی اس کو چاہیے، اور اولیاء کاملین ہمیشہ اسے مشقت دینے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ مشقتوں سے ہی یہ نفس صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک روایت یہ بھی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اور نفس کو پیدا کیا۔ عقل عزت والی چیز ہے، اور نفس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، میں پن ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عقل کو بھی اور نفس کو بھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا عقل سے کہ اے عقل بتا تو کون ہے، میں کون؟ عقل نے کہا انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت بخشی کہ عقل کو عزت، اسی لیے جس کے پاس عقل ہے وہ عزت والا ہے، بے عقل کی کو پاگل کہا جاتا ہے۔ نفس سے پوچھا گیا اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جواب یہ ملا، نفس نے کہا انا انت انت، میں ہوں تو ہے۔ یہ ہے غرور اور تکبر نفس کا۔ تو حکم ہوا کہ اسے آگ میں رکھا جائے، اسے مشقت دی جائے۔ 100 سال تک اس کو آگ میں رکھا گیا نفس کو، پھر اسے باہر نکالا گیا، پھر پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے پھر کہا انت انا، تو ہے اور میں ہوں۔ تو پھر حکم ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، نفس کو 100 سال تک نفس کو بھوکا رکھا گیا۔ اب اس کے بعد پھر نفس کو پوچھا گیا، تب نفس نے اقرار کیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ پتہ یہ چلا، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ نفس کو اگر زیر کرنا ہو تو اسے بھوکا کرو رکھو، اور اس کو ہر اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دیتے جاؤ گے، یہ نفس اتنا موٹا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے بھی آ جائیں گے کہ یہ اپنے رب کا بھی انکار کر دے گا۔ نفس امارہ ہی ہے جو آج کے تعصب پرست کافروں کے اندر ہے۔ آج جو کفار و مشرکین اپنے رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کا نفس ہے وہ جو کبھی ہو گیا ہے، اس کی ہر پوری خواہش کو انہوں نے پورا کیا، اسی لیے ان کے ہاں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہندوازم میں، کرسچنوں میں اور دیگر مذاہب میں نہ شراب کی روک ہے، ہاں اس کو وہ اخلاقی برائی سمجھتے ہیں کچھ لوگ، زنا کے لیے غیر قانونی تو ہے، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی کر لے تو اس کو بہت بڑا پاپ نہیں سمجھا جاتا، جس طرح سے ہمارے آخرت کا تصور ہے، عذاب کا تصور ہے، جہنم کا تصور ہے۔ یہ اسلام ہے جس میں ان تمام چیزوں سے سختی سے روکا گیا کہ تم اسلام سے بھی نکل سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو اگر تم سے کفر ہو گیا۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں نفس سے جہاد کرنے کے موقع ملتے ہی نہیں، ان کے ہاں کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، جس چیز کو وہ کرنا چاہیں، جیسے وہ کھانا چاہیں وہ کھاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں راستے بتائے، ہم ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، ہر وہ چیز نہیں کر سکتے۔ آج یہاں چل کر کے کچھ چیزوں کی مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اس نفس کو کھلی چھوٹ دے دی تو وہی حالات ہوں گے جو آج پاکستان کی سڑکوں پر عورتیں آئیں جنہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ نفس ہی کو کھلی چھوٹ دینے کا تو حال ہے۔ جس وقت تم نفس کو کھلی چھوٹ دو گے تو مرد بھی چند دنوں کے بعد سڑکوں کے باہر آ کر کے کہیں گے ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، سب بیوی کے برابر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نفس کو جب کھلی چھوٹ دو گے، اس کی کوئی پابندی نہیں، تو یہ پھر جنگلی جانوروں کی طرح تم جینا چاہتے ہو۔ ہاں اسلام میں ہو، مسلمان ہو تو تمہیں نفس کے خلاف رہنا ہوگا۔